السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ میں ہوں آپ لوگوں کی رائٹر ہبہ خان، لیکن یہ میرا ناول نہیں ہے، یہ میری فرینڈ کا ناول ہے، اور امید کرتی ہوں آپ سب کو یہ ناول اس کا بہت زیادہ پسند آئے گا۔ ڈفرینٹ ناول ہوگا، رومانٹک، فنی، ہر ایک کیٹیگری ہوگی۔ آئی ہوپ پسند آئے گی۔ ایپی بہت ہی زبردست ہونے والا ہے ناول۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، ناول آگے تب کنٹینیو ہوگا جب پہلی ایپی پر مجھے اچھا رسپانس ملے گا۔ بڑھتے ہیں آج کی ایپی کی جانب۔ فناہ دلہام، رائٹر انو انصاری، قسط نمبر 1۔ وہ شخص اپنی سبز آنکھوں میں سرخی لیے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے شخص کو خونخوار نظروں سے دیکھ رہا تھا، جیسے آنکھوں سے ہی اسے قتل کر ڈالے گا۔ مجھے انصاف چاہیے، دلہام خانزادہ اپنے چچا زاد بھائی سے بدلہ لینا چاہتا تھا، اپنے جڑواں بھائی کی موت کا۔ دیکھو دلہام انجانے میں قتل ہوا ہے۔ صارم خان نے اپنے کیے گئے کارنامے پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی۔ لالا یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں نے خود دیکھا تھا جب انہوں نے لالا کے پیشانی پر گولی ماری تھی۔ دلہام خانزادہ کا 12 سالہ بھائی صارم خان نے ڈرتے ہوئے اپنے بڑے لالا کا بازو تھام کر بولا، میں اچھے سے جانتا ہوں صارم خان تمہارے نشے کی عادت کو۔ دلہام خانزادہ طیش میں آتے چلایا، خاموش ہو جاؤ تم دونوں۔ چونکہ صارم خان نے دلہام خانزادہ کے جڑواں بھائی کا قتل کیا ہے، یا تو قتل کے بدلے صارم کو قتل کرے گا، یا پھر صارم کی طرف سے اس قتل کی بھرپائی کی جائے گی۔ سردار دونوں کو چپ کروانے کی خاطر بولا، کیونکہ اب وہ دونوں ہاتھا پائی کی طرف آ رہے تھے۔ دلہام اس وقت سردار نہیں بنا تھا، کیونکہ اس کے باپ نے مرنے سے پہلے کہا تھا کہ جب تک دلہام خانزادہ 25 سال کا نہیں ہو جاتا وہ سردار نہیں بنے گا۔ میں اپنی زمینیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ صارم کے پاس بے شمار زمینیں تھیں، قتل کے بدلے اس نے زمینیں دے کر معاملے کو رفع دفع کرنے کی کوشش کی۔ ہرگز نہیں، میرا بھائی مجھ سے دور ہوا ہے، میں صارم خان سے اس کے کسی اپنے کو دور کروں گا۔ صارم خان کا ایک لمحے کے لیے رنگ اڑا دلہام خانزادہ کے الفاظ سن کر۔ وہ اس کے کسی اپنے کو دور کرنے کی بات کر رہا تھا۔ اس کے باپ کے علاوہ صارم خان کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ کسی اپنے کو دور کرو گے تم؟ سردار نے اپنا لہجے کو دھیما رکھ کے دلہام سے پوچھا۔ وہ اس سے سخت لہجے میں بات نہیں کر سکتا تھا۔ صارم خان کی جو بیٹی پیدا ہوگی وہ مجھے ونی میں چاہیے۔ دلہام خانزادہ نے لبوں پر پراسرار مسکراہٹ سجائے کہا، جو صارم خان کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھے۔ ہرگز نہیں، میں اپنی بیٹی ونی میں نہیں دوں گا، تمہیں دینی ہوگی صارم۔ دلہام اپنی جگہ سے اٹھ کر صارم کا گریبان پکڑنے لگا۔
جب کچھ آدمیوں نے اس کے سامنے آتے اسے زبردستی واپس جگہ پر بٹھایا۔ یہ ابھی سے جوان مرد ہے، جب میری بیٹی ہوگی تو یہ تمہیں اس بات سے فرق نہیں پڑنا چاہیے صارم خان کہ تمہاری بیٹی جوان ہوگی تب میری عمر کیا ہوگی۔ دلہام چلاتے ہوئے دوبارہ اپنی جگہ سے اٹھ کر صارم کا گریبان پکڑنے لگا۔ جب اس کے چھوٹے بھائی نے اس کا ہاتھ سختی سے تھام لیا، اپنے 12 سالہ بھائی کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو دیکھ کر خود پر ضبط کرتے سختی سے آنکھیں مینچ لی۔ تمہیں اپنی بیٹی منی میں دینا ہوگا، صارم سردار نے 21 سالہ دلہام خانزادہ کی طرف دیکھتے ہوئے صارم سے کہا۔ وہ سب دلہام خانزادہ کے جنون سے اچھی طرح واقف تھے کہ وہ اپنے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے کس حد تک جا سکتا ہے۔ اپنے دل پر پتھر رکھتے ہوئے صارم نے حامی بھر لی۔ پنچایت ختم ہوتے ہی دلہام اپنے چھوٹے بھائی کو لیے وہاں سے حویلی کی طرف چل دیا۔ اسے اس پل کا بے صبری سے انتظار تھا جب صارم خان کی بیٹی پیدا ہوگی اور وہ اسے اپنے پاس منی کروا کر لے آئے گا۔ 10 سال بعد بستر اپنے اوپر سے ہٹا کر وہ ننھے ننھے قدم بڑھائے آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ اپنے بکھرے بال اور حد سے زیادہ سونے کی وجہ سے سوجی ہوئی نیلی آنکھوں کو دیکھ کر موٹے موٹے آنسو آنکھوں میں جمع ہو گئے۔ شاید اپنا عکس دیکھنے والوں کو اپنی آنکھیں نہایت خوبصورت لگتی تھی۔ وہ بلند آواز میں رونا شروع ہو گئی۔ اس کے رونے کی آواز سنتے صارم خان تقریباً بھاگتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا۔ میری گڑیا کو کیا ہوا ہے؟ اسے اپنی گود میں اٹھا کر صارم خان بیڈ پر بٹھا چھوٹی سی ترسم اپنے بابا کے سینے پر سر رکھ کر اپنی سوجن زدہ آنکھوں سے ان کو دیکھنے لگی۔ بابا سائیں، میری آنکھوں میں سوجن ہو گئی ہے۔ اپنے ننھے ننھے ہاتھ رخسار پر رکھتے آنکھیں پٹپٹا کر کہا۔ صارم خان اس کی معصومیت پر مسکرائے۔ میری گڑیا اداس کیوں ہو رہی ہے؟ تھوڑی دیر بعد آنکھوں کی سوجن بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ چلو شاباش، اٹھ کر فریش ہو، پھر آپ کا پسندیدہ ناشتہ کرتے ہیں۔ ترسم بھاگتے ہوئے واش روم میں چلی گئی۔ منہ ہاتھوں کو وہ جلدی سے اپنے کپڑے تبدیل کر کے باہر آتے صارم خان کی طرف رخ کر کے اپنی باہیں پھیلائی۔ صارم خان اپنی 10 سالہ بیٹی کو اٹھا کر لاؤنج میں گئے جہاں ناشتہ سیٹ کیا جا چکا تھا۔ بابا، مجھے یہ نہیں کھانا، اس میں میری پسند کا کچھ بھی نہیں ہے۔ منہ بسوڑ کے سامنے پڑے بریڈ اور جیم کو اٹھا کر زمین پر پٹک دیا۔ علینا خانم نے غصے سے صارم کو دیکھا، جن کے لاڈ پیار نے اسے حد سے زیادہ بگاڑ دیا تھا۔ میری گڑیا کو کیا کھانا ہے؟ علینا خانم کی بات کو سرے سے انداز کر کے اپنی چھوٹی سی گڑیا کے رخسار پر پیار کرتے ہوئے پوچھا۔ چاکلیٹ، آئس کریم اور کیک۔ انگلیوں پر چیزیں گنتے ہوئے آنکھیں پٹپٹا کر معصومیت سے اپنے بابا سائیں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ چلو ہم اپنی بیٹی کے لیے چاکلیٹ، آئس کریم اور کیک لے کر آتے ہیں۔ اسے اپنی گود میں اٹھا کر باہر کی جانب چلے گئے۔ پیچھے سے علینا خانم بولتی رہ گئی، لیکن وہ دونوں باپ بیٹی کہاں ان کے سنتے تھے۔ 5 منٹ بعد صارم خان نے اپنی کار ایک بیکری کے سامنے روکی۔ دروازہ کھولا ہی تھا
جب ترسم بھاگتے بیکری کے اندر چلی گئی۔ سالم خان اپنی بیٹی کی شرارتی حرکات دیکھ کر مسکراتے ہوئے اس کے پیچھے جانے لگے۔ جب تک وہ اندر داخل ہوئے، ترسم نے ڈھیر ساری چاکلیٹ ہاتھوں میں پکڑی ہوئی تھی اور سیلز مین ترسم کے ہاتھ سے چاکلیٹ پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پیچھے ہٹو، جو کچھ میری بیٹی پسند کر رہی ہے اسے لینے دو۔ سالم خان کے کہنے کی دیر تھی کہ ترسم نے اور زیادہ چاکلیٹ اکٹھی کی جو اس کے ہاتھ سے گرنا شروع ہو گئی۔ سالم خان ترسم کی پسند کی گئی چیزوں کی پیمنٹ کر رہے تھے جب ترسم کو باہر بلونز نظر آئے۔ وہ نظریں بچاتے ہوئے باہر بھاگ کر گئی تاکہ غبارے والے سے غبارے لے سکے۔ وہ بھی اس آدمی کے پاس پہنچی ہی تھی جب کوئی پیچھے سے اس کے چہرے پر رومال رکھ کر اسے بے ہوش کر کے اپنے ساتھ لے گیا۔ سالم خان نے اپنی ننھی سی گڑیا کی چیزیں کو پکڑ کر پیچھے کی جانب دیکھا تو وہاں وہ موجود نہ تھی۔ ترسم سالم خان نے اپنی بیٹی کو پکارتے ہوئے ارد گرد متلاشی نظروں سے دیکھا کہ شاید کہیں اسے وہ نظر آ جائے۔ سالم خان بھاگا لیکن اسے اس کی بیٹی کہیں نظر نہ آئی۔ آئندن احسان نے اپنی گود میں سوئی ہوئی چھوٹی سی اس گڑیا کو دیکھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس کے لالا نے اس ننھی سی گڑیا کو اغوا کرنے کا کیوں کہا۔ لالا، عجیب کام کروا رہے ہیں آپ مجھ سے۔ ایک پولیس والا جو دوسروں کی بیٹیوں کی حفاظت کرتا ہے آج کسی کی بیٹی کو اغوا کر کے لے جا رہا ہے۔ بڑبڑاتے ہوئے ترسم کو اپنی گود سے اٹھا کر سیٹ پر بٹھا دیا۔ 3 گھنٹے کا سفر طے کرنے کے بعد وہ اسے لے کر ایک سنسان جگہ پر بنے ہوئے خوبصورت گھر میں داخل ہوا۔ گھر کا اندرونی منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئیں۔ گھر کو اس طریقے سے سجایا گیا تھا جیسے وہاں پر کسی کی شادی ہو۔ لالا، سامنے سے آتے ہوئے شخص کو دیکھ کر آئندن احسان نے خفگی سے پکارا۔ اس شخص نے اپنی سبز آنکھوں سے اشارہ کیا کہ بچی کو کمرے میں جا کر لٹا دو۔ اس نے منہ بسوڑتے ہوئے اندر جا کر کمرے میں بیڈ پر ترسم کو لٹا دیا۔ ابھی وہ مڑا ہی تھا جب دلہام خانزادہ قاضی اور گواہوں کو لے کر کمرے میں داخل ہوا۔ قاضی نے ایک نظر سوئی ہوئی اس چھوٹی سی بچی کی جانب دیکھا اور ایک نظر سامنے کھڑے نوجوان مرد کو دیکھا۔ بیٹا، جس سے آپ نے نکاح کرنا ہے وہ لڑکی کہاں ہے؟ قاضی نے اپنے ذہن میں آئے خیال کو جھٹکتے دلہام خانزادہ سے پوچھا۔ آپ کے سامنے ہے قاضی صاحب۔ اس کی بھاری رعب دار آواز کمرے میں گونجی۔ آواز میں اس قدر سنجیدگی تھی کہ قاضی کو دلہام خانزادہ سے خوف محسوس ہوا۔ دلہام خانزادہ نے سائڈ ٹیبل سے پانی کا جگ اٹھا کر ہاتھ پر تھوڑا سا پانی ڈال کر چھینٹیں ترسم کے چہرے پر ماری۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ نیلی آنکھوں میں خوف صاف نمایاں ہو رہا تھا۔ رخسار پر دونوں ہاتھ رکھتے آنکھیں پٹپٹا کر سامنے کھڑے دیو نما شخص کو دیکھا۔ دیو سچ میں بھی ہوتے ہیں؟ وہ خوش ہوتے اچھلتے ہوئے دلہام خانزادہ کے شدت پر شہادت کی انگلی رکھتے ہوئے
یقین کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ واقعی میں ہی دیو ہے۔ ہاں، دیو ہوتے ہیں، اور یہ دیو آج تمہارے ساتھ کھیلے گا۔ اس نے ترسم کے چہرے پر آئے ہوئے بھورے بالوں کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے پیار سے کہا، یا پھر صرف ترسم کو ہی اس کے لہجے میں پیار محسوس ہوا؟ وہاں پر کھڑے گواہ ایدن، احسان اور قاضی کو اس کے ارادے خطرناک لگ رہے تھے۔ تم میرے ساتھ گیم کھیلو گے؟ آنکھیں پٹ پٹا کر معصومیت سے اس کی سبز آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ دلہام خانزادہ نے حامی میں سر ہلایا۔ چلو میں تمہیں گیم بتاتا ہوں۔ ترسم بیڈ پر چونکری مار کر توہی کے نیچے ہاتھ ٹکا کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ یہ انکل تم سے سوال پوچھیں گے اور تم نے قبول ہے کہنا ہے۔ دلہام خانزادہ نے اس کی معصومیت کا فائدہ اٹھایا۔ قاضی نے التجائی نظروں سے ایدن احسان کی طرف دیکھا کہ اپنے لالا کو روکو۔ وہ بہت بڑی غلطی کرنے جا رہا ہے۔ جس بچی سے وہ نکاح کرنے والا ہے وہ شاید ابھی بالغ بھی نہ ہو۔ ایدن احسان نے نفی میں سر ہلایا، جس کا صاف مطلب تھا کہ وہ اپنے لالا کو نہیں روک سکتا۔ آپ شروع کریں، دلہام نے ترسم کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر کہا، جو اسے مثبت نظر آئے تھے۔ جب قاضی نے نکاح شروع نہ کروایا تو دلہام خانزادہ نے خونخوار نظروں سے آنکھوں میں شعلے سمائے اس کی طرف دیکھا۔ قاضی نے فوراً نکاح نامہ کھول لیا۔ ترسم ولد صارم خان، آپ کا نکاح دلہام خالد تیمور خانزادہ کے ساتھ 1 کروڑ حق مہر طے کیا گیا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ قاضی نے چھوٹی سی بچی کی طرف پریشانی دیکھتے ہوئے پوچھا۔ قبول ہے، ترسم نے جھٹ سے جواب دے دیا۔ قاضی نے 2 مرتبہ اور اس سے پوچھا اور دونوں ہی مرتبہ اس نے فوراً سے جواب دے دیا۔ الہام خانزادہ نے نکاح پکڑ کے ترسم کے سامنے رکھا اور اسے اشارہ کیا کہ اپنا انگوٹھا ان پیپر پر لگاؤ، اور پھر دلہام خانزادہ نے نکاح نامے پر جہاں دستخط کرتے ہیں وہاں پر شہادت کی انگلی رکھ کر اسے انگوٹھے کا نشان لگانے کا کہا۔ دلہام خانزادہ ولد تیمور خانزادہ، آپ کا نکاح ترسم ولد صارم خان کے ساتھ 1 کروڑ حق مہر طے کیا گیا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ قاضی نے اب دلہام خانزادہ کی طرف رخ کیا۔ قبول ہے۔ دلہام خانزادہ کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر لہرایا جب وہ اپنے جڑواں بھائی کو دفنا رہا تھا، جس کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے اس نے 10 سالہ بچی کے ساتھ نکاح کیا۔ 2 مرتبہ اور قبول ہے کہتے اس نے نکاح نامے پر دستخط کیے۔ قاضی شفقت سے ترسم کے سر پر ہاتھ رکھتے وہاں سے چلا گیا۔ اگر وہ کچھ بولتا تو سردار دلہام تیمور خانزادہ اس کا سر قلم کر دیتا۔ میں نے گیم کھیل لی ہے، اب مجھے بابا کے پاس چھوڑ آؤ۔ دیو 10 سالہ ترسم اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے دلہام کے سینے پر مکے مارتے ہوئے اس سے کہنے لگی، لالا آپ نے اس چھوٹی سی بچی سے نکاح کیوں کیا ہے؟ ایدن احسان نے اپنے لالا کو ایک لمحے کے لیے گھور کر دیکھا۔ جب دلہام خانزادہ نے سخت نظروں سے اس کی طرف دیکھا، جیسے ہی دیکھا وہ فوراً نظریں جھکا گیا۔ لالا میں جانتا ہوں آپ نے لالا کا بدلہ لینے کے لیے
اس سے نکاح کیا ہے، لیکن یہ غلط ہے، اس میں اس چھوٹی سی بچی کا کوئی قصور۔ اپنے فلسفے بند کرو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ دلہام خانزادہ کی آنکھوں میں خون چھلکتے دیکھ آئیدن احسان خاموشی سے اور بیچارگی سے ترسم کی طرف دیکھتے ہوئے کمرے سے چلا گیا۔ تمہیں سنائی نہیں دیوں مجھے گھر چھوڑ کر آؤ۔ ترسم نے پیر سے نیچے اتر کر اس کے سینے پر مکے مارنے چاہے۔ اس کا ہاتھ بمشکل دلہام خانزادہ کے سینے تک پہنچا، وہ بھی اس لیے کیونکہ اس نے ایڑیاں اوپر کی ہوئی تھیں۔ دلہام خانزادہ نے نہایت ہی غور سے اس کے چہرے کے نقوش دیکھے۔ نیلی آنکھیں، چھوٹے چھوٹے کٹاؤ دار گلابی لب، مسکراتی تو ایک سائڈ پر ڈمپل پڑتا۔ قد بمشکل 4 فٹ تھا، جبکہ دلہام خانزادہ کی سبز آنکھیں، گلابی لب جو ہمیشہ سنجیدگی میں ڈھلے رہتے، بھورے بال جو پیشانی پر پھیلے ہوئے تھے، قد 6 فٹ سے بھی لمبا تھا۔ وہ اس کے سامنے کھڑی ایک گڑیا لگ رہی تھی، اور وہ دیوں جاری ہے۔ امید کرتی ہوں پہلی ایپی پسند آئی ہوگی۔ پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب، کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ تو پھر نیکسٹ ایپیسوڈ بھی جلد اپلوڈ ہوگی، اگر رسپانس اچھا رہا تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپی میں۔ اللہ حافظ۔